آیت کریمہ نے بالکل واضح لفظوں میں مذاق اڑانے کو گناہ قرار دیا اور یہ فرمایا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے دوسرے کا، عام طور سے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ تکبر کی بہت اعلیٰ درجے کی قسم ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو گھٹیا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ تکبر کی بڑی بدترین صورت ہے۔ تو تکبر تو ہے ہی کہ اپنے آپ کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتا جس کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ سیدھا سادہ آدمی یا بولا بالا آدمی جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ رکھتا ہو۔ کسی کے چہرے کو دیکھ کر تم پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ تم بیچ میں کہاں سے داخل ہو گئے اس میں؟ تم کیا جانو کہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رشتہ جوڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر، میں ظاہر کو دیکھ کر کبھی ایسا کوئی تبصرہ نہ کرنا چاہیے جو اس کے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر دخل اندازی پر مشتمل ہو۔ تمہیں کیا پتا اس کا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو اور ظاہر کو دیکھ کر دل میں تم نے کوئی اس کے بارے میں گمان قائم کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ لوگ جو بعض اوقات کہتے ہیں فلاں جہنمی ہے، فلاں، الیاذ باللہ، بڑی خطرناک بات ہے۔ جہنم جنت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بظاہر کسی کے حالات بد سے بدتر بھی ہوں، دیکھنے میں فاسق و فاجر نظر آ رہا ہے ایک آدمی، لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صفت ہو اندر اس کے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، ہم سے آگے نکل جائے۔ اور آج ایسا نظر آ رہا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی تبدیلی ایسی پیدا فرما دے کہ نیکیوں میں، فضیلتوں میں یہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا اور اس کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک مومن کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے تعالیٰ فرما رہے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب جو ہے نا، لا یسخر قوم من قوم، بالکل عام خطاب ہے۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ کہ قوم میں داخل ہو گئے متقی سے متقی لوگ، پہلی قوم جو ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پہلی قوم میں داخل ہو گئے کون؟ متقی سے متقی لوگ، اور دوسرے میں داخل ہو گئے من قوم میں فاسق فاجر سے فاجر بھی۔ تو کیا معنی نکلے کہ کسی بڑے سے بڑے متقی کو بھی، عابد زاہد کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی فاسق و فاجر کا مذاق اڑائے ایسا جس سے اس کو ایذا پہنچے۔ آپ کو یہ حق ہے کہ اس کے عمل کے اوپر نکیر کرو، آپ کو یہ حق ہے کہ کہو کہ یہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ گناہ ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، اس سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیے ہم سے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی ذات کی تحقیر اور تذلیل، اور ایسی تحقیر اور تذلیل جس سے اس کو ایذا پہنچے، یہ جائز نہیں۔ اس کو سمجھو بیمار ہے،
ایک بیماری میں مبتلا ہے اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر رحم کھایا جاتا ہے، ترس کھایا جاتا ہے، غصہ نہیں کیا جاتا، توہین نہیں کی جاتی، تذلیل نہیں کی جاتی. تو توہین تذلیل کے بجائے اس کی ترس کھاؤ، بیچارہ ایک بیماری میں ہے. لیکن کیا پتا کہ اندر اس کے اندر کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو فضیلت عطا فرما دے، ہم پر بھی فضیلت عطا فرما دے. تو کبھی کسی کا کو حقیر سمجھنا اور اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ بہت بری بات. اسی طرح مردوں میں، اسی طرح عسیٰ ان یکون خیرا منہن، عورتوں میں بھی، کہ بظاہر تم نے اپنے آپ کو کیسے ہی اچھا بنا لیا، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم دوسری عورتوں کی عزت اتارو اور دوسری عورتوں کی توہین کرو، تذلیل اور تحقیر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر تم کتنی متقی پرہیزگار ہو، عابد زاہدی ہو کیوں نہ ہو، لیکن کیا پتا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے 1000 درجہ بہتر ہوں. اس لیے یہ آیت کریمہ بہت عام ہے اور واضح ہے، لہذا ہر قسم کی تمسخر کی اس سے ممانعت معلوم ہوتی ہے. حضرت نے پھر اس کی کچھ قسمیں بھی بتائی ہیں کہ تمسخری میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے آدمی کی نقل اس انداز سے اتاری جائے جس سے اس کو تکلیف ہو، وہ جس سے وہ اپنی تحقیر محسوس کرے، ایسے انداز سے اس کی اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بولنے کی، ہنسنے کی یا قد و قامت کی اس کی نقل ایسی اتاری جائے کہ جس سے اس کو اگر وہ تکلیف پہنچے اس کو، تو یہ بھی تمسخر میں داخل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا، تو تذکرہ کرتے ہوئے وہ جن کا ذکر تذکرہ کر رہی تھی وہ پست قد تھی، قد چھوٹا تھا ان خاتون کا. تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے اشارہ کر دیا ہاتھ سے کہ وہ جو عورت ہے نا، چھوٹی سی، ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کے پست قد ہونے کا اشارہ کیا. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تم نے بہت غلط کام کیا، اور اس پر نکیر فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح ذکر کرنا اس کا کہ جس سے اس کی قد و قامت کی توہین ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں تھا. اس پر بھی تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، نقل اتارنا یا اس کی کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، یہ تو ایک گناہ ہے. یعنی مثلا سامنے بیٹھا ہے کوئی آدمی اور آپ اس کی نقل اتار رہے ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو یہ ایک گناہ ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے کیا جائے، اس کے پیچھے کیا جائے، وہ ہے نہیں موجود، اور آپ نے اس کی اس طرح مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو یہ ڈبل گناہ ہے، تحقیر تذلیل کا بھی گناہ اور غیبت کا بھی گناہ، کہ آپ نے اس کی غیبت کی، اس کی پیٹھ پیچھے کیا، اللہ بچائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمسخر میں داخل ہے. دوسرے، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا اس طرح جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ سب میں ملحوظ ہے. یہ سب چیزیں اس وقت منع ہے جبکہ اس سے دوسرے کا دل دکھے. بعض اوقات دوست احباب کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مذاق ہوتا ہے اور اس میں اس قسم کی بات ہو جاتی ہے، اس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرے کو ناگوار نہیں ہوگا، برا نہیں لگے گا، وہ اپنی توہین نہیں سمجھے گا، تو وہاں ایسا کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہوتا. لیکن سب جگہ یہ ملحوظ ہے کہ وہاں دوسرے کو تکلیف ہو، ناگوار ہو، برا لگے، توہین وہ محسوس کرے.
اور آنکھ یا ہاتھ پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا. کوئی عیب ہے اس کے اندر اور اس کو آپ اشارے سے ظاہر کرتے ہیں، جیسا بھی میں نے مثال دی، تو یہ بھی اسی میں ناجائز تمسخر میں داخل ہے. اور آگے پھر حدیث حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ اللہ بچائے کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہاں تو مذاق اڑا کے بیٹھ گئے، لیکن اس کا انجام اللہ بچائے آخرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. اللہ بچائے. کیسے اڑایا جائے گا؟ کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور کہا آؤ. اب وہ شوق، جنت کے مناظر کے شوق میں، جنت کی نعمتوں کے شوق میں وہ آدمی سرکتا کھسکتا دروازے کے پاس پہنچا. جب پہنچا تو بند کر دیا. اللہ بچائے. پھر دوسرا دروازہ کھولا گیا، بلایا گیا آؤ. پھر یہ چلتا کھسکتا پہنچا، وہاں پہنچا دروازہ پھر بند کر دیا گیا. اسی طرح ہوتا رہے گا اس کے ساتھ. اللہ بچائے. یہاں تک کہ یہ مایوس ہو جائے گا کہ اب میرا جنت میں داخلے کا، یعنی اس وقت سے پھر بلایا جائے گا تو سوچے گا پھر وہی حشر ہوگا میرا. اللہ بچائے. اللہ بچائے. جب تک کہ اس اپنے اس عمل کا وہ عذاب نہ بھگت لے، اس وقت تک اس کے ساتھ یہی مذاق ہو، یہی دل لگی ہوتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ دل لگی کرتے تھے نا لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کا مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو آج تم بھی دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ بچائے. یہ انجام ہوتا ہے. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو، جو کچھ بات کر رہے ہو، اس کو پہلے تولو پھر بولو.